کرنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ جلسہ جس اسٹیج کے تحت ہے تعلیمی بیداری کانفرنس اور دستار بندی، دو ہی چیز کو سمجھنا ہے ہمیں۔ ابھی آپ نے نظم سن رہے تھے، تقریریں بھی سماعت کی، بیداری کی تجویز نہیں رکھی گئی۔ بیداری کیسے ہوگی؟ قرآن نے کہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو تم۔ اب کیسے پڑھا جائے گا؟ ہم سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کریں گے؟ پڑھ کر کے کوئی فائدہ نظر آئے گا یا یوں ہی رہیں گے؟ یا پڑھنے تک اور پڑھائی تک ہم سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے جس کا ریئیکشن ہماری زندگی میں پیدا ہو رہا ہے؟ اس چیز کی نشاندہی آج اس جلسے کے اسٹیج سے کرنا ہے۔ ہمارے درمیان میں تعلیم کا کیا بیوستھا ہے اور ہم کتنا چاہتے ہیں کہ تعلیم ہو دنیا کے اندر، یا صرف قرآن کی آیت رٹ رہے ہیں ہم اور ایک شور کر رہے ہیں کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہمارے دل کے اندر کوئی بیداری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے سینے میں کوئی لگ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس کوئی تجویز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ماں اور بہنوں کے آنچل میں کوئی انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نوجوان کے طریقہ زندگی میں اس کی گنجائش بھی ہے یا نہیں ہے؟ ان چیزوں کی نشاندہی کرنا ہے، تب تعلیمی بیداری کا ایک موڑ قائم کرنا ہے۔ تعلیم، شکشا، گیان، ایجوکیشن، اور محل کیا ہے؟ کس پر ہم تعلیم کریں گے؟ کہاں ہم ایجوکیشن کریں گے؟ یہ مائک ٹھیک نہیں مائک، ہاں آپ سمجھیے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی، جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ بھی، جو لوگ پڑھ نہیں سکے وہ بھی، جو سمجھ رکھتے ہیں وہ بھی۔ تو میرے بزرگوں، قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے جس وقت انسان دنیا کے اندر آیا، اسی وقت انسان کے ساتھ تعلیم کا ایک ابھیان آیا، علم کا ایک تحریک علم کی آئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام سب سے پہلا انسان ہے دنیا کے اندر، اور ان کے ساتھ علم کا ایسا سرچشمہ عطا کیا کہ اس علم کے بدولت فرشتوں سے سبقت حاصل کر لی گئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو انسان جس وقت قائم ہوا، انسان جس وقت پیدا ہوا، انسان کو حسن میں بالغی کے لیے اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، اور اس کے علم میں انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تمام چیزوں کا نام بتایا گیا، اگر نام نہیں معلوم ہوگا تو کام بھی نہیں ہوگا۔ کسی کا نام آپ نہیں جانے، کسی چیز کا نام نہیں جانے تو آگے کیا کام کر سکیں گے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام بتا دیا گیا۔ کسی چیز کی جانکاری جو نہیں ہے، اس کی جانکاری، اسی کا نام علم ہے، اور جو جانتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو کچھ کہہ لیجئے، انگریزی اور ہندی میں اس کو کچھ کہہ لیجئے، مگر وہ جانکار انسان سامنے نمودار ہو جاتا ہے، یہ فلاں چیز کا جانکار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خضر علیہ السلام سے علم کے بدولت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی غلامی اختیار کر لی۔ اسی طریقے سے بتدریج انسان میں کمال حاصل کرنے کے لیے علم کا سلسلہ کو باقی رکھا اور علم کے سلسلے کو جاری کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلی وحی بن کر کے دنیا کے اندر نمودار ہوئی۔
پڑھنے کے لیے کہا اور اس پڑھائی کی نسبت رب نے اپنے طرف لے لیا تاکہ تم ایسی چیز جانو جس جاننے کی وجہ سے تم اپنے رب کو پہچان لو. اور رب کو پہچاننے سے ہوگا کیا؟ تعلیم حاصل کرنے سے ہوگا کیا؟ آپ کے ہاتھ کا کنیکشن بدلے گا, آپ کے پاؤں کا کنیکشن بدلے گا, آپ کے دل و دماغ کا کنیکشن بدلے گا. علم نہیں رہنے سے جہالت کے طرف کنیکشن جب جڑ جائے گا تو شیاطین کی طرف آپ مرکوز ہو جائیں گے, شیاطین کی طرف آپ چلے جائیں گے. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ علم ہونا دو نسبت سے ہو جاتی ہے. ایک علم وہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے, اور دوسرا معلومات ایسا ہے جو کہیں نہیں پہنچاتا ہے, خواہشات نفسانی کی طرف پہنچاتا ہے, مگر وہ بھی ایک معلومات مجہولہ ہوتا ہے. جاہل رہنے کے لیے کہیں داخلہ لینا نہیں پڑتا ہے, کہیں ایجوکیشن جاہل کا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو بھی ایک نمبر جاہل بننا ہے تو ہم جا رہے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے, کہیں نہیں. ایک نمبر ہٹھی بننا ہے, اس کے لیے کہاں اسپیشلسٹ ہے, کہیں نہیں ملے گا. مگر علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. تو عالم کہتے ہیں کس کو؟ عالم کہتے ہیں, اور جاننے والے شخص کو عالم کہتے ہیں, اور جاہل کہتے ہیں. کن کو جاہل کہتے ہیں؟ بولیے, سوچ تو نہیں گئے. کن کو کہتے ہیں جاہل؟ وجور سے بولیے. نہیں جاننے والے. کیا کس کو کہتے ہیں؟ ادھر والے آواز نہیں آ رہی, آواز آ رہی ہے بھائی. ارے جاہل کن کو کہتا ہے؟ ہاں, مگر اس مرکری جلے ہوا مرکری کے پاس بھی علم نہیں ہے, یہ بھی ایک نمبر جاہل ہوا. یہ مائک کے پاس کوئی علم نہیں ہے, یہ بھی ایک نمبر جاہل ہوا. یہ شامیانے جو لگے ہوئے یہ بھی علم نہیں رکھتا ہے, یہ بھی جاہل ہوا. اس سے تو یہ پتا چلا جاہل اس کو نہیں کہتا ہے. عام متن یہ بول دیا جاتا ہے کہ جاہل اس کو کہتا ہے جو نہیں جانتا ہے. نہیں, حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جاہل ان کو کہتا ہے, جاہل ان کو کہتا ہے جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور حاصل نہیں کرتا. یہ جاہل نہیں ہے اس لیے کہ اس میں صلاحیت علم حاصل کرنے کی نہیں ہے, دیگر چیزوں میں صلاحیت نہیں ہے. ایک انسان ہے جس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے کامل درجے میں, اور وہ علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو اس کو جاہل کہیں گے. تو اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. آپ پڑھیے مت, آپ سوال نہیں کیجیے, ایڈمیشن نہیں لیجیے گا, خود بخود جاہل بن جائیے گا. جس طریقے سے ویران ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, جھاڑو دینا گھر میں بند کر دیجئے, پلستر متاثر ہوگا, اس کے بعد ایک وقت آئے گا جالے پڑیں گے, مکان گر جائے گا. آباد ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, اقبال کی طرف جانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, عروج کی طرف جانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ قوم لائق نہیں ہنگامہ فردا, وہ قوم نہیں لائق ہے ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. آج جس نے نہیں سمجھا, آج کے ڈیٹ کو نہیں سمجھا, کل کچھ نہیں کر سکے. کل کو سنبھالنے کے لیے, کل کو بہترین بنانے کے لیے آج آپ کو مستعد ہونا پڑے گا, آج آپ کو تیار ہونا پڑے گا. تو کیسے حاصل کریں علم؟ علم حاصل کرنے کی جو صورتیں ہیں اس صدی میں, اسکول کی شکل ہے سامنے میں. کچھ اسکول پرائیویٹس ہیں اور کچھ اسکول سرکاری ہیں, اور دوسرا مدرسہ ہے. ایک مدرسہ جن کو آپ نظامیہ کہتے ہیں, اور دوسرا مدرسہ جو ایک عالیہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں. تیسرا جو ذرائع ہیں وہ کوچنگ ہے, ٹیوشن ہے, کنوینٹ ہے, اور دوسری کوئی شکل اس وقت نہیں ہے. اسی سلسلے کو بڑھتا ہوا آگے نکل جاتا ہے. اسکول کی شکلیں جو ہے پہلا کلاس سے لے کر کے بی اے ایم اے جہاں تک چلے سکتے یہ سلسلہ ہے, اسی میں ڈپارٹ نکلے گا. کوئی ہیلتھ ڈپارٹ میں چلا جائے گا, کوئی طبعیات میں چلا جائے گا, کوئی ارضیات میں چلا جائے گا. اور ادھر پڑھتا ہوا نظامیہ والا دارالعلوم ندوۃ العلماء
اور دیگر بڑے بڑے مدرسے تک منتہی ہو جائے گا. اسی میں شعبے نکلیں, کوئی مفتی اعظم بن جائیں گے, کوئی قاضی بن جائیں گے, کوئی مولانا بن جائیں گے. اس طرح ہوگا. کنوینٹ والا کچھ نہیں بنے گا, پیسہ تسلا جائے گا اور چند حروف لوٹا کر کے ایسا کر دیا جائے گا کہ گارجن پوچھنے سے قاصر ہوا کیا کر رہا ہے اتنے دن میں. عالیہ مدرسہ اتنا لمبا چوڑا فارم بھرے گا اور جا کر کے ایک بار یہ جس طرح سنتے ہیں علاقے میں وہ تالاب رات بھر میں وہ ہو گیا, وہ کون تالاب ہے یہاں کا, بسنت رائے کا اجگیبی تالاب ہو جائے گا, ویسے ایک ہی بار فاضل ہو جائے گا. کب پتا چلے گا؟ جب دوسرے عالیہ میں جو ہے یہ ہوگا, نوکری کا کمپٹیشن ہوگا, وہاں پتا چلے گا یہ بہت بڑا شیخ الحدیث نما فاضل ہے. یہ سسٹم ہے اس وقت تعلیم کا جناب. غصہ نہیں مانیے گا, آپ سمجھیے کس بربادی کے دہانے پر ہمارے بچے جا رہے ہیں. اب یہ بچے کہاں کہاں پڑھ کے کیا ریئیکشن اور ایکشن میں آ رہے ہیں. ایک بچہ پڑھ رہا ہے اسکول میں, بہت اچھی بات ہے, اردو کی جانکاری ہے نہیں, ہندی بھی سدھ نہیں ہے, انگریزی لاپتہ ہے. بچے پڑھ رہے ہیں, اس کے ماں باپ پینٹھا کے لیے مار کر رہے ہیں, کھانا نہیں دیا مار کر رہے ہیں, کپڑا نہیں آیا ماسٹر کا گٹھا پکڑ رہا. آج تک اس بچے کے باپ نے ماسٹر سے یہ نہیں پوچھ سکا یہ بچے کے کلاس میں کون کون کتاب آپ پڑھا رہے ہیں. بے یار و مددگار, یہ بچہ کیا کرے گا؟ طوطا تے سے لکھے گا, ضلع جم سے لکھے گا. کبھی آپ نے سوچا نہیں, آپ اگر مریض ہیں, آپ کے کوئی رشتہ دار آپ کے گھر پر آ رہے ہیں MBBS ڈاکٹر, یکایک کھانے سے پہلے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ بیمار ہے, ہم تھک گئے ہیں, ایمس گئے ہیں اور وہاں گئے ہیں یہاں گئے, ذرا آپ یہ دیکھ لیجئے اس بچے کا کیا حال ہے, کسی طرح بچائیے اس کو. بہت اچھی بات ہے. کیا آپ نے کوشش کیا؟ آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا, ایجوکیشن پھول ہے, اس کو عالم ہے یا فاضل ہے, MA ہے, BA ہے, کبھی اس بچے کے سلسلے میں آپ نے پوچھا کہ یہ بچہ 9th کلاس میں ہے, دیکھیے اس کی کیسی صلاحیت ہے؟ نہیں پوچھا آپ نے, آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے یہ بات ہے میرے بزرگوں کہ آپ مدرسے کے لائن سے چلے جائیے. بے یار و مددگار کچھ نہیں, کبھی اس کو دیکھنے تک نہیں ہے. جس طرح چندہ دیتے ہیں 3 نمبر کے دھان کو, اسی طریقے سے لڑکا جو کمزور ہو کیا کر سکے گا؟ بھائی مولانا آئے ہوئے ہیں, اس کو لیتے ہیں جی. اس وقت زمانے میں اپنا گائے ملاتا تھا جو دوسرے گائے میں, ویسے تھما دیتا مولانا یونس صاحب لیتے ہیں جی. آپ کے یہاں بچہ ہوتا ہے نا, کھائے نت رہ جائے گا. وہ بھی بیچارے چونکہ 50 کلو کا رسید کاٹا ہے, وہ جس طرح لات کر کے 50 کلو لیا, ویسے یہ بچہ کے دوسرے کندھے پر لے چل گیا. جپال ہٹا, مولانا پڑھا رہے کہ نہیں پڑھا رہے, کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. وہ ایک سسٹم میں لا دیا. اب مولانا کسی طریقے سے سکھا دیتا ہے ان کو, چلو تم مولانا بن جاؤ بھائی, کسی طریقے سے بن جاؤ, ہاں اور کام ہو جائے گا. یہ ایک راستہ ہے میرے. اس راستے میں بھی ہمارے گارجن نے نہیں پوچھا یہ بچہ 9th میں رہ کر کے کیا کر رہا ہے, اور اس لائن میں بھی بچے کو نہیں پوچھا گیا کس ٹائپ کا مولانا یہ بن رہا ہے, کس ٹائپ کا یہ حافظ قرآن بن رہا ہے, کس ٹائپ کا ان کا راستہ جا رہا ہے. اور تیسرے لائن میں تو پوچھنا ہی نہیں ہے, اس لیے باپے کو امتحان دینا, اس میں تو پوچھنا ہی نہیں. پھوکنیاں میں ہے, استانیاں میں ہے, کئی تاریخ کو ڈیٹ ہوا, ہر کونے پہ کا کتب آدمی ہے فارم بھرانے والا. جس طرح بہترین دیکھا اس کو, مولانا یونس صاحب کیا پڑھ رہا ہے, اچھی ڈھنگ سے نورانی قاعدہ پڑھ لے, اس کو پھسلا کر کے فارم بھروا دیا. اس کو تو رنگ نہیں تیار کرنے کا عالیہ والے کو, یہ نظامیہ میں ڈاکہ زنی کر کے وہ فارم بھروانے کے پھیر میں رہتا ہے. عالم بناتا ہے, بناتا محنت والے لائن سے, اور بغیر محنت والے لائن میں پڑھ گیا فاضل بن جائے. کیا چلنی میں پانی روکے گا کیا؟ یہ پڑھاتا ہے دا یدو داون, تعلیل کرو, کیوں بکھلائے گا؟ تعلیل کرو اور یہ کرو.
لَيَفْعَلُنَّ عین نکالو، کچھ نہیں نکالنا ہے، کہا کیوں؟ عالم بننا ہے لَيَفْعَلُنَّ کے ذریعے کیوں کریں گے؟ دستخط کے ذریعے سے ہم عالم بنیں گے، 2200 روپیہ دیں گے کرما میں جا کر کے، اور اس کے بعد پھوکنیاں ہو جائیں۔ سب پڑھ لیے، علم الصیغہ بھی پڑھ لیے، حمد باری بھی پڑھ لیے، میزان پڑھ لیے، سارا پڑھ لیے۔ رونے کا مقام ہے بزرگ، فوٹو کھینچنے کا مقام نہیں۔ خدا کے لیے سوچئے 5 منٹ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قوم کہاں جا رہی ہے؟ جس قوم میں تعلیم کی بیداری نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا سوال ہے۔ IAS افسر کا پروگرام آپ نے کیا؟ نہیں کیا۔ 8واں میں لڑکا تھا، 9th میں چلا گیا، 9th میں تھا، 10th میں چلا گیا، کوئی پلان نہیں ہے میڈیکل کرے گا کیا کرے گا، کچھ نہیں پلان ہے۔ جب جس قوم کا کوئی پلان نہیں ہوگا میرے بزرگوں، تو وہ کہیں دور دراز سرٹیفکیٹ حاصل کر کے رہ کر کے سکون قلب تو کر سکتا ہے،